أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة الانفطار، انفطرت سے یہ نام لیا گیا ہے جو سورت کے شروع کی آیت میں ہے. منفطر بھی اس سورت کو کہتے ہیں. 81 سورتوں کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کا 82واں نمبر ہے. اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہے. پہلی جو سورت گزری ہے سورت التکویر، اس سے اس کا ربط یہ ہے کہ سورت التکویر کی 13 آیات میں قیامت کا ذکر تھا. سورت الانفطار میں بھی ابتدائی 4 آیات کے اندر قیامت کا ذکر ہے، مگر یہاں پر 4 آیات میں اس 13 آیات کے مضمون کو مختصر کر کے سمیٹا گیا ہے. نمبر 2، سورت التکویر میں علامات قیامت کا ذکر کر کے اس سے جو نتیجہ نکالا گیا تھا، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے یہ علامات کیوں بیان کی ہے، وہ حساب و کتاب کی یاد دہانی تھی. علمت نفس ما احضرت، کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. سورۃ الانفطار میں بھی بالکل اسی طرح کیا گیا ہے. قیامت کے بیان کے بعد جو مقصد ہے قیامت کے حالات کا، اسی قسم کی آیت لائی گئی ہے. علمت نفس ما قدمت و اخرت، جو تم نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا سب کا حساب ہوگا. نمبر 3، سورۃ التکویر میں قرآن کریم کی صداقت کو بیان کر کے مخاطبین سے سوال کیا گیا تھا. یعنی ہم میں مخاطب ہم ہیں قرآن کے، ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو. یعنی قرآن کریم جیسی نعمت ہم نے تم کو دی ہے، پھر بھی تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو. سورۃ الانفطار میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں پر نازل کیا گیا ہے ان کا انجام 2 طرح کا ہے. جو قرآن کو سینے سے لگا لیں گے، اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں گے تو انجام جنت ہے. اور اگر قرآن کریم سے بھاگتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے تو انجام دوزخ ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کی تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ تو ربط میں نے عرض کیا. اس سورت کے مضامین کا خلاصہ، نمبر 1، شروع میں قیامت کی منظر کشی ہے جس میں نفخہ اولا کے بعد یعنی پہلے سور کے بعد 3 واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ پہلے سور کے بعد یہ 3 باتیں ہوں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد 1 بات بیان کی گئی ہے، قبریں الٹ دی جائیں گی. یہ 1 بات. مردے نکل آئیں گے، جس کے بعد ہر شخص کو اس کے اعمال کا حال معلوم ہوگا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 2 کا تعلق علویات سے ہے، یعنی آسمان سے ہے کہ آسمان کو توڑ دیں گے، ستارے جڑ جائیں گے، ان کا تعلق آسمان سے ہے. اور 2 کا تعلق سفلیات سے ہے، یعنی زمین سے ہے.
سمندروں میں آگ لگا دیں گے اور تمہیں قبروں سے اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا۔ دو علویات سے متعلق ہے، دو سفلیات سے متعلق۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات اس صورت میں اللہ جل شانہ نے انسانوں سے گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ تم کتنے نالائق ہو، اتنے بڑے رب کریم کو جس کا حق ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی مرضی پر زندگی کی جائے، تم اس کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں اتنا دھوکہ ہوا ہے کہ شیطان نے تمہیں دل میں ڈالا ہے کہ ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس گلہ شکوہ کو دھمکی قرار دیا ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو کہ جو ہمارے حکم سے نکلنے والے ہو، ہماری مرضی کو چھوڑنے والے ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو سخت سزا دے دیں گے جو ہماری مرضی کو چھوڑتے۔ نمبر 3 ہے قیامت کا انسان کی اصل غفلت کی وجہ بتائی گئی ہے کہ انسان غفلت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، دین پر کیوں نہیں چلتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ حساب کتاب سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے اس کی کوشش کرتا ہے کہ حساب کتاب سے جان چھوڑ جائے۔ کفار تو اس طرح جان چھوڑاتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں، مسلمان اس طرح جان چھوڑاتے ہیں کہ شیطان کی شکنجے میں آتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا گناہ چھوٹا گناہ معاف کرنا، ایسے واہیات تباہیات فضول باتیں شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ حساب کتاب سے جان چھوڑاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حساب کتاب نہیں ہوگا تو کرامن کاتبین کو کیوں رکھا ہے؟ کرامن کاتبین آگے آ رہا ہے۔ 2 فرشتے، رات والے فرشتے ابھی گئے نماز کے بعد، فٹ سے دوسرے فرشتے ہم سب کے کندھوں پر آ گئے، آگے دائیں بھی اور بائیں بھی، ایک ایک چیز کا حساب یہ کریں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، غلطی سے ایک منہ سے لفظ نکالو گے وہ بھی لکھ دیں گے، غلطی سے کوئی کام کرو گے وہ بھی لکھ دیں گے۔ اگر حساب کتاب نہیں لینا تھا تو پھر اس کی ضرورت تھی کہ ہم فرشتوں کی ڈپٹی تمہارے اوپر لگا دے کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرے؟ بھئی ظاہر ہے اگر چوپٹ ہے معاملہ، آزادی ہے، پھر تو کیا ضرورت ہے حساب کتاب کرنے کا؟ اتنی عقل نہیں تمہارے اندر۔ یعنی حساب کتاب کے خوف سے بچنے کے لیے آدمی اپنے کو غفلت کا شکار کرتا ہے انکار کر کے یا شیطان کی شکنجے میں آ کر۔ اس کا جواب دیا گیا۔ نمبر 4 جزا اور سزا کا بیان ہے اس صورت میں کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 5 قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اختیار دیا ہے تم کو، جو مرضی کرو۔ یہاں بھی ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، مگر تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ خیر کرو یا تمہیں معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن ذرہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ آخری آیت ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن 100% معاملہ صرف ایک اللہ کے پاس ہوگا۔ تمہارے پاس یہ ظاہری اور جزوی اختیار بھی نہیں ہوگا جو ابھی تمہیں دیا گیا ہے، پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے ہو۔ یہ جو اختیار تمہیں دیا گیا خیر و شر کا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جس سے تمہیں نوازا گیا۔ یاد رکھو قیامت کے دن کسی قسم کا اختیار تمہیں نہیں دیا جائے گا، سارا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ یہ 5 باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں ترجمہ۔ اذا السماء، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، دراڑ ہوگا بیچ سے، کھل جائے گا۔
دوسری آیات میں ہے کہ پٹنے کے بعد اس کے اجزاء کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، جیسے کسی سائبان کو جمع کر کے نہیں دیتے جو سر پر بارش کے لیے دھوپ کے لیے سائبان رکھتے ہیں، پھر ایک بٹن لگاتے ہیں سارا جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے اجزاء کو اس طرح لپیٹا جائے گا جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو لپیٹ کر رجسٹر میں یا بیگ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں لکھے ہوئے اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے اوراق کو لپیٹ کر کے بکسہ میں رکھا جاتا ہے یا رجسٹر میں رکھا جاتا ہے، اس طرح ہم لپیٹ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کوئی آسمان نہیں رہے گا، سارے ٹوٹ جائیں گے اور ساروں کو ہم جمع کر کے یکجا کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان سے فرشتے نیچے اتریں گے، اللہ جل شانہ بلا تشبیہ ایک بادل کے اندر نیچے تشریف لائیں گے۔ تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ جائے گا، اوپر سے بادل آئے گا۔ اس کی دوسری آیات میں تشریح ہے، اللہ جل شانہ کا تخت نیچے لایا جائے گا اور فرشتے، ظاہر ہے فرشتوں کا گھر تو اوپر ہے، جب سارا گھر ٹوٹ گیا تو ادھر تو گھر ہی نہیں رہا، جیسے کسی پرندے کا گھونسلہ ہی آپ توڑ دو، سارے فرشتے نیچے زمین پر آ جائیں گے۔ یہ پہلے سور کے بعد ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، یاد کرو اس وقت کو جب ستارے انتصرت، جڑ پڑیں گے، یعنی گر کر بکھر جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ یہ روایات سورۃ التکویر میں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ ستارے پھر سمندر میں گرائے جائیں گے۔ ایک ایک ستارہ پوری کائنات سے بڑا ہے، یہ سورج ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، بڑے بڑے ستارے، یہ سارے توڑ دیے جائیں گے اور سمندر میں ڈال دیے جائیں گے۔ سمندر کے اوپر ایک تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر پٹرول میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ روایات تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، یہ احادیث۔ سارا پانی 75% زمین کا پانی ہے، صرف 25% زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، 75% میں آگ لگ جائے گی، سارا پٹرول ہو جائے گا، یعنی درمیان کے پردے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کے سب دریا میٹھے اور جو ہے نا جن کو دریا کہتے ہیں اور کڑوے جو سمندر ہیں، یہ سارا ایک جگہ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا سارا سلسلہ اور زمین کے اوپر بہنا شروع کرے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آگے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ میں یہ نقل فرمایا ہے کہ خلط ملط ہو جائیں گے، جو ہے نا میٹھا اور کڑوا پانی، بیچ سے پردے ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو دیکھو اللہ نے پردہ رکھا ہے، سمندر کا پانی الگ ہے، دریاؤں کا پانی الگ ہے، نیچے زمین میں بھی پردہ رکھا ہے، کڑوا الگ ہے، میٹھا الگ ہے، بعد میں یہ پردے سب ختم ہو جائیں گے، سب میٹھا اور کڑوا خلط ملط ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان پر ہوا چلے گی، یہ ستاروں کا معاملہ ہو گیا۔ جب ستارے سارے سمندر میں گر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ، یاد کرو اس وقت کو جب سمندروں کو فجرت، ابال دیا جائے گا، گرم کر کے ابال دیں گے ان کو، جیسے کھلا ہوا پانی ہوتا ہے، گرم پانی کو اب آگ پر رکھو کھل جاتا ہے،
فجرت کا معنی ابال دیا جائے گا. ایک ترجمہ فجرت کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا انتصرت میں ابن کثیر کے حوالے سے, خلط ملط کیا جائے گا ان کو. دوسرا ترجمہ ہے ان میں آگ لگا دیا جائے گا, یعنی ابتداءً خلط ملط ہوں گے, پھر اس کے بعد آگ لگ جائے گی ان میں. یہ میں نے تفسیر مظہری کے حوالے سے وہاں سورہ تکویر میں یہ ساری تفصیل عرض کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. یہ تینوں واقعات یہ پہلے سور کے بعد پیش آئیں گے. جب پہلا سور فرشتہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو یہ تین صورتیں پیش آ جائیں گی. آسمان کا یہ حال ہوگا, اور ستاروں کا وہ حال ہوگا, اور سمندروں کا یہ حال ہوگا. نمبر 4, وَإِذَا الْقُبُورُ, یاد کرو اس وقت کو جب قبروں کو بُعْثِرَتْ, اکھاڑ دیا جائے گا, یعنی زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین میں زلزلہ لایا جائے گا, زمین کے نیچے جو بوجھ ہے وہ اوپر پھینک دے گا اس کو. یعنی جتنے مردے قبرستانوں کے اندر ہیں وہ سارے زمین سب کو اوپر پھینک دے گا اور سب مردے نکل پڑیں گے. یہ واقعہ دوسرے سور کے بعد کا ہے. مفسرین نے فرمایا یہاں قبر کا لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مشرکین بھی, یہود و نصارہ بھی مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے. اس لیے موقع محل کے حساب سے قبر, ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو قبر میں دفن نہ کیا جائے وہ آزاد رہے گا. اس کی وضاحت ہے حدیث میں. اگر کوئی کسی پانی میں ڈوب گیا, کسی آگ میں جل گیا, کسی درندے نے اس کو کھا لیا, کچھ بھی ہو گیا, ہر حال میں اس کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اجزاء کو جمع کریں گے. قبر کا ذکر یہ قید احترازی نہیں ہے, یہ طلبہ اس بات کو یاد کرے, یہ قید واقعی ہے. یعنی واقعے میں ایک بات موجود تھی اس لیے قرآن نے اس کا ذکر کیا, ورنہ اس سے سب روح مراد جہاں بھی ہوں گے وہ وہاں حاضر ہوں گے. یہ 4 کام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ صاحبان یہ سارے ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا. عالمت نفس, پتہ چل جائے گا ہر شخص کو, ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا ہے, وما اخرت, جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. ہر شخص کو پتہ چل جائے. ابھی تو شیطان نے ہماری آنکھوں پر پٹی ڈال دی ہے نا, فلان وظیفہ پڑھو جنت میں جاؤ, فلان جو ہے نا نفلی عمل کرو جنت میں جاؤ. بھلے پوری زندگی حرام کھاتے رہو, پوری زندگی لوگوں کی دل آزاری کرتے رہو, پوری زندگی اپنے اخلاق کو درست نہ کرو. میں نے آپ سے سنا ہے, آپ نے زید سے سنا ہے, زید نے بکر سے سنا ہے. قرآن کے پاس تو ہمیں آنا نہیں ہے کہ قرآن سے سمجھے, حدیث کے پاس تو ہمیں آنا نہیں ہے. ہم تو معاشرہ سے دین کو لیتے ہیں, ایک دوسرے کو تسلی نہیں دیتے. غم مت کا خدائے لوئے خدائے دے, یہ لوئے خدائے ہم کو ڈرا رہا ہے جو بڑا خدا ہے. علمت, پتہ چل جائے گا, نفس, ہر شخص کو, ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا ہے, وَأَخَّرَتْ, جو پیچھے چھوڑا ہے. تفسیر کبیر میں ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آگے بھیجنے سے مراد وہ اعمال ہے جو انسان موت سے پہلے کرتا ہے اپنی زندگی میں. بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک ایک ذرہ لکھا ہوا ہے, ایک ایک فعل لکھا ہوا ہے, سارے سامنے آ جائیں گے. یہ مراد ہے. پیچھے سے مراد وہ اچھے یا برے اعمال ہیں جن کا اثر موت کے بعد باقی رہا, یعنی صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ. کسی نے اپنے اولاد کی تربیت کی, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کسی نے کوئی مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, کوئی یتیم خانہ بنایا, پانی کا انتظام کیا, کوئی رفائی خدمت کی, جب تک وہ چلتا رہے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ. اسی طرح گناہ جاریہ ہے, اس نے اولاد کی تربیت نہیں کی, وہ بدماش بن گئی. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا
یہ ہمیں بڈھے لوگوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کہتا میں نے بہت نصیحت کیا اپنے بچے کو، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. حاجی صاحب نصیحت سے کام نہیں بنے گا. اللہ نے تو کہا کہ ہاتھ سے منکر کو روکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ تو تم اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، گھر سے نکالو اس کو. اگر وہ سیدھا نہیں ہو رہا ہے جائے کباڑ میں، ادھر سے تو ہر چیز اس سے وصول کر رہے ہو، ہر چیز میں اس سے دوستی ہے. تھوڑا سا اس کو ترغیب دے دیا، سیدھا نہیں ہوا، کہتے ہم بری الذمہ ہو گئے. بری الذمہ نہیں ہوں گے. یہ گناہ جاریہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا. ہم نے اپنی اولاد کو جھونک دیا ہے دنیا مردار کے اندر یا دنیا کے تعلیموں کے اندر. بڑی ڈگری ملے گی، بڑا عہدہ ملے گا، بڑا خان ہو جائے گا. کتنے دن تک ہوگا؟ ڈگری تو اس کے لیے اس وقت جائز ہے جب پہلے قرآن کی ڈگری اس کو دی جائے، حدیث کی ڈگری اس کو دی جائے. ہمارے دیندار طبقے کا بھی حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرا کر فوراً جھونک دیتے ہیں مارکیٹوں کے اندر. وہ قرآن بھی اس سے بھول جاتا ہے. بعد میں ایسا فاسق فاجر بنتا ہے کہ آگے پچھلے جاہلوں سے بھی بڑا جاہل بنتا ہے. یا کسی نے کوئی گناہ کا کام جاری کیا، نت نئے کاروبار جو جاری ہوتی ہے لوگ اپنے دماغ سے بناتے ہیں قطع نظر اس سے کہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے. نہیں دیکھتے ہو کوئی کاروبار شروع کرتا ہے جس میں پیسہ ملتا ہے سارے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب جتنے لوگ قیامت تک یہ گناہ کریں گے، جس نے یہ غلط کاروبار شروع کیا تھا اس کا گناہ اس کو ہوگا. من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام کیا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کے پر چلیں گے. ومن سن سنتن سیئتن فی الاسلام فلہ وزرہا ووزر من عمل علیہا. حدیث میں جس نے برا کام شروع کیا اور اس کے مرنے کے بعد وہ برا کام باقی رہا، قیامت تک رہے گا، اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے. خاص طور یہ جو نیٹ میں کام کرتے ہیں، کمپیوٹروں میں کام کرتے ہیں، موبائلوں میں کام کرتے ہیں، ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط قدم اٹھا رہا ہوں. ہزاروں گروپوں میں آپ اس کو شیئر کر رہے ہو، ہزاروں چینلوں میں جا رہا ہے. حاجی صاحب تم سمجھ رہے ہیں ہم نے توبہ کیا ہماری جان بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی. تمہارا گناہ تو توبہ سے معاف ہوگا، جو اتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا کون کھائے؟ بہت محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں. ایک تفسیر یہ ہے، کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو پہلے سوچو جائز ہے یا ناجائز ہے. ناجائز ہے تو بریک لگاؤ. یہ سوچو کہ آگے آنے والا ہے، سارا سامنے آئے گا. دوسری تفسیر، قدمت سے مراد عمل کرنا ہے، اخرت سے مراد ترک عمل ہے. ما قدمت، جو عمل اس نے آگے بھیجا یعنی نیک اعمال. اخرت کا معنی جو ادھر دنیا میں چھوڑا، کیا ہی نہیں، ان کو نماز نہیں پڑھی اس نے، زکوٰۃ نہیں دی اس نے، فرائض ادا نہیں کیے اس نے، حرام سے نہیں بچا تو پیچھے چھوڑا ہے نا، آگے تو نہیں گئے نا اس کے ساتھ. ترک عمل مراد. تو آیت کا ترجمہ ہے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا نیک یا بد عمل کیا اور کیا کیا نیک اور بد عمل کو چھوڑ دیا. تیسری تفسیر ہے، قدمت سے جوانی کے اعمال مراد ہیں، جوانی میں جو کیا ہے. اخرت سے بڑھاپے کے اعمال مراد ہیں، بڑھاپے میں جو کیا. اللہ تعالیٰ نے قدمت جوانی کے اعمال کو اس لیے کہا کہ جوانی پہلے ہے، اخرت بڑھاپے کے اعمال کو اس لیے کہا کہ بڑھاپے بعد میں ہے. مقصد آیت کا گناہوں سے روکنا ہے اور نیکیوں کی ترغیب دینا ہے کہ جب تمام اگلے اور پچھلے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے تو غفلت سے بیدار ہو جاؤ. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیات کو قسم قرار دیا ہے. اذا السماء انفطرت، یہ قسم ہے یہ چاروں آیت. اور علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ جواب قسم ہے. پھر تو اور آیت میں جان آ جائے گی اور بھی خطرہ کا الارم ہوگا کہ ہم قسم کھا رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے. مگر ہماری قوم کیا کہتی ہے؟ اللہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے حاجی صاحب جو آج ہمارے عوام میں ہے. مرجیہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے جو کہتے تھے مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا بھلے کچھ کرے، ساری زندگی گو کھاتا رہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو آیت میں ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں اگر یہ اعمال قبول ہو تو زیادہ سے زیادہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوں گے، ایک کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، کسی کام سے معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے شریعت کے اصول کے مطابق توبہ ضروری ہے. توبہ 1000 کریں گے حق کسی کا معاف نہیں ہوگا، نہ اللہ کا حق معاف ہوگا نہ بندوں کا حق معاف ہوگا. حق کو یا ادا کرو یا اس سے معاف کرواؤ. سمجھ میں آ گئے؟ یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے. امت سے مراد میں ہوں اور آپ ہے. چھوڑ دیا نہیں چھوڑ دیا، غلط تمناؤں پر زندگی بسر کر رہے نہیں کر رہے. یہ فکر لائق ہو گئی کہ ہمیں حلال حرام کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارا کاروبار شریعت کے خلاف ہے؟ کبھی خیال آیا اس کا؟ اس لیے خیال نہیں آیا کہ حساب کتاب پر یقین نہیں ہے، ہونا ہی نہیں ہے. بس گاڑی چل رہی ہے جیسے چلنے دو. علماء چیخ چیخ کر ان کے گلے بیٹھ گئے مگر عوام ٹس سے مس نہیں ہونا، ہم کو سننا ہی نہیں ہے. بس 4 تسبیحیں یاد کرو اور اس سے جنت الفردوس میں جاؤ. یہ 30 پارے کا قرآن یہودیوں کی طرح پیچھے پھینک دو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دے، ہدایت بھی دے دے، اپنے کرم سے مرنے سے پہلے سمجھ دے دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.